ایک بات تو میری یاد کر لیں کہ اب حج الحمدللہ روز بروز قریب آ رہا ہے۔ ہر زبان میں حج عمرے کے بارے میں کتابیں چھپی ہوئی، چھوٹے چھوٹے رسائل مل جاتے ہیں، اور ہر مسلک کے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، حنفی ہیں تو حنفوں والی کتاب لے لیں، چونکہ آپ دوسرے قول پڑھیں گے تو آپ تو بالکل آپ کا دماغ ہی اٹھ جائے گا۔ اور اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں، اور پھر بھی جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لیں اور کسی عالم سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا حج صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میلے پہ آئے ہوئے ہیں کہ بس آئے اور کھایا اور پیا اور سوئے اور چلے گئے اور شاپنگ میں اور کھانے پینے میں وقت گزر گیا، جب بھائی او یار جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر دیں گے، وہ تماشا ہے، لوگ کریں گے تم بھی کر لو گے۔ یہ تو حج ہے، فرض ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے سنن ہیں، اس کے مستحبات ہیں۔ پھر ان پر گناہوں پہ، خطاؤں پہ سزائیں ہیں، کہیں صدقہ ہے، کہیں روزے ہیں، کہیں دم ہے۔ تو جب تک پڑھو گے نہیں تو کیا اچھا، اگر پورے کمرے میں ایک بندہ پڑھا ہوا ہے وہی پڑھ کے سب کو سناتا رہے، کہتا جی کہ میں نے عمرہ کیا تو مجھے احرام باندھ کے بڑا اچھا لگا، تو کیا میں وہ احرام ویسے باندھ سکتا؟ بالکل جی، آپ دو چادریں باندھ کے پھرتے رہیں جوگی کی طرح۔ احرام عمرے کے لیے ہوتا ہے، تو اچھا لگتا ہے تو پہن کے پھرتے رہو۔ اگر ایک آدمی کو ہرنیے کی شکایت ہے تو وہ حالت احرام میں بیلٹ اس کی لگا سکتا ہے، بالکل لگا سکتا ہے۔ حرم میں کے سپیکر سے ہوٹل میں آواز آئے، وہ نماز نہیں ہوتی میری بیٹی۔ آواز تو اگر آپ اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھولیں گے وہاں بھی آ جائے گی۔ جب تک صفیں نہ ملیں، اگلی صف نظر نہ آئے، نماز نہیں ہوتی۔ ہوٹل میں پڑھنی ہے اپنی اکیلے پڑھو، امام کے پیچھے نہیں۔ عمرے کا طواف کیا، صفا نہیں دوڑا اور حلق کرا کے نام کھول دیا، دم ادا کرو اور صفا بھی دوڑو۔ قربانی سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر وہی ہے کہ وہی ترتیب قائم رکھیں، پہلے کنکری، اس کے بعد قربانی، پھر حلق، پھر طواف۔ اس کو علماء فقہ کہتے ہیں رن حت، یعنی اس کو جمع کرو تو کیا بنے گا؟ رن حت، رے سے رمی، نون سے نہر، ہے سے حلق اور توئے سے طواف۔ اگر گھر کے قریب مسجد تو ہے لیکن امام بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے آپ اپنی جماعت کریں، چونکہ اہل بدعت کی نماز جو ہے نہیں ہوتی۔ عمرے کے طواف کے 5ویں چکر میں عورت کو حیض آئے، کیا کرے؟ وہ پہلے تو صفا مروہ دوڑ لے اسی حالت میں، چونکہ 5 چکر تو ہو گئے ہیں نا۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹا سکتی ہے، لیکن اگر وہ چلی گئی مثلاً باہر کچھ نہیں کیا تو پھر اب اس کو عمرہ بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، دم بھی دینا پڑے گا۔ نظر کے بچاؤ کے لیے حضور کی دعا ہے، وہ پڑھا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا یاد کر لو، پڑھ کے دم کیا کرو، بچوں پر بھی خود پر بھی۔ میں نے کاروبار بینک سے گاڑی یہاں لی تھی، اب بینک سے تو میں نے آزاد کرا لی ہے، اب ان کی آمدن اور گاڑیوں کو حلال کیسے کروں؟ جو گناہ کرنا تھا وہ تو کر چکا، گاڑی کو غسل دو گے تو حلال ہو جائے گی۔ بس توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ غلطی نہ کرو۔ اب جو آمدنی ہے اسے زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو۔
بہرحال آپ نے کسی دوست سے رقم لی تھی، اس کو ہر مہینے نفع دینا تھا، یہ بھی نہ جائز، رقم اس کو واپس کر دو، یا پھر وہ نفع نقصان میں تمہارا شریک ہو، بھئی فائدہ ہوگا اتنا میرا اتنا تیرا، گھاٹا ہوگا وہ بھی ایسے بھریں گے، صرف نفع لینے والا ہو تو سود ہے۔ میرے دوست عمرے کے لیے آیا، نفلی طواف کے واجب طواف رہ گئے، اب کیا کریں، اب پڑھ لے بس، اور کیا کریں، کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ گیا، اب پڑھ لے۔ میدان عرفات میں ظہر سے مغرب تک باوضو رہنا ضروری ہے، باوضو رہے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، عرفات کو مسجد تو نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رمی جمرات مینا میں جانا ہے، رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، وقوف کا دن عرفات کے میدان میں گزارنا ہے، نہ وہ مسجد ہے، نہ یہ مسجد ہے، نہ یہ مسجد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر مسجد میں حج ہوتا تو جس عورت کو حیض ہے وہ تو گئی نا بیچاری، اللہ نے میدان میں رکھا ہے، حیض ہے، پاک ہے، پلیت ہے، آ جاؤ بس لبیک پڑھو تمہارا حج ہو جائے گا۔ یہ اس کا کرم ہے، وہ نوازنے پہ آتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی کنکری ہم باوضو ہو کے ہمارے اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک عمل ہے نا، سنت، لیکن وضو نہ ہو تب بھی مار سکتے ہیں۔ میں واجب طواف کے نفل جو ہیں لا علمی میں پہلے مغرب کے بعد والی سنتیں پڑھتا، پھر وہ پڑھتا، وہ غلط کرتے تھے لیکن ہو گیا۔ آئندہ اگر آپ کریں تو مغرب کی نماز کے بعد پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، پھر سنت پڑھیں، کیونکہ طواف کی 2 رکعت واجب ہیں، واجب مقدم ہوتا ہے سنت پہ۔ طواف زیارت اور صفا موزے پہن کے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا 32 دن کا حج پیکج ہے، 14 دن مکے میں، 9 دن مدینے میں، پھر 10 آپ مسافر ہیں۔ رہائش دور ہے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی رہائش کے قریب جو مسجد ہو وہاں جا کے نماز پڑھا کریں، گھر میں نہیں، پڑھیں مسجد میں۔ میری بیوی حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی ہے، بس اشارہ کر دے بوسے کے برابر ہے، بلا وجہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت بوسہ لیتے ہوئے غیر مردوں سے ٹکرا جائے تو وہ گناہ بوسے سے زیادہ ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ شک کرتی ہے، کہتی ہے حج میں تم اس لیے جا رہے ہو کہ وہاں عورتیں بہت ہوتی ہیں، کہو تم بھی اس لیے جا رہی ہو کہ وہاں مرد بھی بڑے ہوتے ہیں۔ شک کا علاج شک سے توڑو نا، لوہے کو لوہا کاٹے گا نا۔ میرے واجب الطواف کے 2 رکعت کندھا نکال کے پڑھ لیے، ہو گئے، لیکن نہیں، جب طواف ختم استباح ختم۔ بے اولادی کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نائی نے شیمپو لگایا تھا، اگر وہ خوشبو والا تھا تو پھر صدقہ کر دیں۔ عورت میں اکیلی میقات میں نہیں جا سکتی۔ حج کے سفر کے دوران یا عرفات میں دوران احرام چھتری بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کی صفا مروہ اگر پہلے کر لی جائے بالکل جائز ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 8 کو احرام باندھ لیں، پہلے نفلی طواف کریں، پھر صفا دوڑیں، پھر اسی احرام میں حج پہ چلے جائیں۔ جب واپس آئیں گے طواف کریں گے، سعی نہیں دوڑیں گے۔ حج بدل اسی طرح جیسے اپنا حج کرتے ہو، بس ہر کام میں اس کی نیت کرو۔ جس بندے نے وصیت نہ کی ہو لیکن اس کا بھی حج بدل ہو سکتا ہے۔ عمرہ اور طواف جو لوگ فوت ہو گئے یہ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے، مجھے تو نہیں پتہ کیا مانا ہے، میں تو نہیں، بیوی سے زنا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا الٹا راستہ استعمال کریں۔
اللہ عالم، میں نے حدیث پڑھی ہے نہ مجھے صحیح یاد ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نماز عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرے کی نیت کی، داڑھی میں ہاتھ لگایا تھا، بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حج میں غلطی ہو جائے، کیا غلطی؟ غلطی لکھے نا، کون سی غلطی؟ طواف کے دوران حجر اسود کے سامنے سے تھوڑا پہلے اس طرح نہیں، بالکل سامنے، باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ بالکل جو عبادت مقام ابراہیم کے پیچھے ہو، حتیم میں ہو، مطاب میں ہو، باقی حرم سے افضل ہے۔ میں نے بینک میں رقم فکسڈ ڈپازٹ جمع کرائی ہے، جو سود ملتا ہے غریبوں پر خرچ کر دو، بالکل حرام ہے، یعنی حرام لے کے غریبوں کو کھلاتے ہو۔ یہ اچھی بات ہے کہ سخاوت کرنے پہ آؤ تو خنزیر ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، یہ کیا بات ہے؟ وہ حرام ہے، اس کو تو آپ ثواب کی نیت ہی نہیں کر سکتے، نیت کرو کفر ہو جاتا ہے۔ آئندہ کبھی نہ رکھو ڈپازٹ، جو رکھ لیا ہے وہ لے کے بغیر ثواب کی نیت کے دے دو۔ وہ کون لوگ تھے جن نے کعبے پہ حملہ کیا؟ حبشے سے آئے تھے، ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا۔ ان لوگوں کے حق پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا حبش سے، اللہ نے ابابیل پرندے بھیج کے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ 3-4 طوافوں کے بعد واجب الطواف کٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکوریا کی مریض کے لیے وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، بس ایک نماز سے دوسری نماز کے بعد جب وقت ہو تو نیا وضو کر لیں۔ ہمارے رشتہ دار سنی ہیں، لیکن محرم میں وہ شیعوں جیسا کرتے ہیں، بالکل وہ سنی نہیں ہیں۔ سنی ہوتے تو شیعوں والے کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ سنی تو وہ ہے جو سنت میں چلے۔ تو حضور کا صحابہ اہل بیت کا ماتم صحابہ نے کیا، کس نے کیا ہے؟ حضور نے تو لعنت بھیجی ہے ماتم کرنے والوں پر۔ خوشبودار صابن سے سر گیلا کیا، لیکن اسی وقت اس طرح پھروا دیا خیرات کر دو۔ بیٹی کو پیدا ہوئے 12 سال ہو گئے اور امید نہیں ہے، دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طواف کے دوران جماعت کھڑی ہوئی، جگہ بتاؤ میں نہ ہونے کی وجہ سے برآمدے میں نماز ادا کی، جماعت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر جا کے طواف شروع کر دیا، اچھی بات ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بوسہ دینا منع، آئندہ نہ دیں، کوئی صدقہ نہیں۔ جو حاجی ہیں وہ انشاءاللہ سب قصر نماز پڑھیں گے، مینا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو۔ عزیزیہ حدود حرم میں شامل ہے۔ طواف وداع کر لیا جائے، طواف وداع آخری دن کریں جب جانا ہو، 5 دن پہلے نہیں ہوتا۔ سائی نہیں کی، احرام اتار دیا، حل کرا لیا، ایک دم پڑ گیا، تو سائی بھی تو کرو نا، نہیں کی سائی بھی کرو۔ لوگ نمازیوں کو آگے گزرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے۔ طواف کی تعداد کوئی ثابت نہیں ہے، جب قرآن میں حکم ہے جب ایک حد جائز ہو تو لاکھ بھی جائز ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ بعض مسجد حرام میں اپنی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دوست سے کہا تھا کہ آپ جب میں اپنے دوست کے لیے کاروبار کی دعا کروں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میں دولت مند کیسے بن سکتا ہوں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو۔
میرے باپ سے 9 سال پہلے دوسری شادی کی. میری والدہ اب پتہ چلا تو کیا ہو گیا، شادی کی، کوئی جرم تو نہیں کیا. پتہ چلا تو ڈنڈے لے کے مارو، بھگاؤ باپ کو گھر سے. شادی کی ہے، زنا کرتا ہے تو اچھا خوش رہتے آپ. میں کام کے سلسلے میں مکہ آیا ہوا ہوں تو آپ کا حج افراد ہے، حج کی بکری آپ کے ذمہ نہیں ہے. میقات میں 2 رکعت نہیں پڑھی، نیت کر لی، کوئی حرج نہیں. میں سلیمان میرا نام ہے، میں سوابی سے ہوں. آپ سے محبت کا اللہ آپ کی جزائے خیر تھا. ہم تو سب پٹھان، افغان، پشتون سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دوسروں کے لیے حج بدل کر سکتے ہیں. لوگ ڈالر اکٹھے کر کے رکھتے ہیں، مہنگا ہو گیا تو بیچ دیتے، کوئی بات نہیں. جو گھر میں قربانی ہے وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے. اللہ توفیق دے تو وہی کر دو، حج کی یہاں کرو. اگر وہ وہاں والی نہ بھی ہو تو آپ مسافر ہیں، گناہ نہیں ہوگا. ہوٹل میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں جا کے. جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہے وہ اعلان کے لیے ہے، لیکن وہ بھی سنت ہے حضرت خلیفہ راشد حضرت عثمان کی. مردے کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، حاجی کر سکتے ہیں. میرے بچے اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، دین والا بنائے. غلاف کعبہ کے اوپر جو لکھے ہوئے آیات ہیں وہ کیوں برکت کے لیے ہیں، آیات قرآنی ہیں. طواف وداع نہ کر سکے کہ شبوں کی بنا پر طواف زیارت اور طواف وداع اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ طواف الوداع آخری دن ہو، کیونکہ حدیث ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف. آپ کا سب سے آخری کام یہی ہو کہ طواف وداع کریں اور چل جائیں. قربانی سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں. اگر احرام کی حالت میں بے دھیانی میں چہرے پہ نقاب پڑ گیا کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آپ اگر کسی کمپنی میں ملازم ہیں، وہ کمپنی سودی کام کرتی، آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ اپنی تنخواہ لیتے ہیں. جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. کوئی عورت جو ہے غیر محرم سے کہے کہ مجھے پکڑوا کے بوسہ دے دو، یہ گناہ ہے. غیر محرم کا پکڑنا حرام ہے اور بوسہ تو سنت ہے. اس کا علاج تو اشارہ موجود ہے، غیر محرم کے پکڑنے کا تو کوئی علاج نہیں. جلدی بیماریاں ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دی ہے، زمزم پی کے اللہ سے شفا کی دعا کریں. 17 سال کے بچے نے عدالت میں نکاح کر لیا ہے. بہرحال شریعت میں اگر اس کے والدین راضی نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوتا. لا نکاح الا بولی ہے. ایسے اجازت دے دو گے تو کسی کے گھر میں لڑکی بچے گی نہیں. سب تیار بیٹھی ہیں کورٹ میرج کے لیے. امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو امام صاحب کے بارے میں سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہم اس کو حد زنا ماریں گے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ نکاح تو ہو گیا ہے نا، حد نہیں لگے گی. باقی ہمیں کہتے نہیں حد ماریں گے، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں. احرام کی حالت میں شاور لگنے سے مولی سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں. جیرانہ جانے سے تو عمرہ ضروری نہیں، طائف جائے تو پھر احرام ضروری ہے. عید الاضحیٰ حج میں آپ کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ سفر میں ہوں گے یا مینا آ رہے ہوں گے یا جا رہے ہوں گے، موقع ملے تو پڑھ لینا. حنفی مسلک میں مثل ثانی میں نوافل یا واجب تو ادا کیے جا سکتے ہیں. ہاں کیے، یہاں سب جائز ہیں.
سفر حج کے دوران حج کے 5 طواف زیارت کے بعد حج سے پہلے بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آپ کی بیوی ہے. اگر ایک عورت حاملہ ہے اور اس کی ولادت عرفات میں متوقع ہے تو اگر ولادت ہو جائے تو جب تک خون بند نہیں ہوگا طواف زیارت نہیں کر سکتی. اور آج کل کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نہ گھبرائیں. عرفات میں بھی ہسپتالیں موجود ہیں. ایک ولادت کے وقت ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں، دوسرے دن خون بند ہو جاتا ہے، پاک ہو گئی. اور 40 دن گزارنے ضروری تھوڑے، جب بلیڈنگ بند ہو جائے وہ پاک ہو گئی. وہ تو اگر بند نہ ہو تو 40 دن دیکھیں گے. لوگوں نے مسئلہ بنا لیا یہ چلہ کاٹے گی، یہ چلہ نہ آئے گی، سب انہوں نے اپنے چلے بنا رکھے ہیں. علامہ انور شاہ کی دعا اور میری دعا کو برابر ہے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے رشتہ دار ہیں جتنے بھی رہتے ہیں، میں حج کرنا چاہتے ہیں، وہ حج افراد کریں گے. حج کے 5 دن میں پتہ نہیں کون ہے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا، جو زمزم کو چھپا کے لے جائیں. ہاں بالکل، حج کے بعد چوری کرنا سیکھے نا. حج جو پڑھا ہے آپ نے، تو اگر چوری نہ سیکھے تو کیا سیکھا؟ اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے چھپا کے لے جانے کی؟ آپ کو زیادہ شوق ہے کارگو کرا دیں، 100 لیٹر کارگو بھیج دیں، بس کوئی چوری نہ کریں. آپ جائیں گے آپ کو کارگو بھی مل جائے گا. اچھا آج کل ایسا بھی انتظام ہے کہ آپ پیمنٹ کر دیں تو آپ کے گھر بھی پہنچا دیں گے. چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا. لازم احرام عمرے کے لیے ہے. مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں. بہرحال اتصال صفوف ضروری ہے، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اپنے ملک میں بھی قربانی کریں گے. نماز جنازہ میں پہلے ثنا پھر درود پھر دعا. حنفی مسلک میں یہی طریقہ جائز ہے. والدہ کے ساتھ حج پہ آئے ہیں، والدہ بھی بیمار ہیں، ان کو ویل چیئر پہ بٹھائیں. ضروری ہے پیدل چلانا. سلام جب امام دونوں طرف پھیر لے پھر سلام پھیریں. یہ جو جلدی کرتے ہیں نا کہ ابھی امام نے پہلا سلام بھی مکمل نہیں کیا اور یہ گردن پھیر دیتے ہیں، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. امام سلام مکمل کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ. اب آپ سلام کریں، کیونکہ اب خطرہ کوئی نہیں رہے گا کہ آپ نے امام سے پہلے کر دیا ہے. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ بالکل چھوڑ دینے چاہیے. کاروباری پریشانیوں میں استغفار زیادہ پڑھیں. 12 اگر 30 دن مکے میں ہی رہنا ہے تو پھر نماز آپ کی پوری پڑھیں گے. ہر وہ طواف جس کے بعد یعنی سعی ہو اس میں رمل بھی ہوگی، استباح بھی ہوگا. لیکن طواف زیارت اگر آپ نے کپڑے پہن لیے تو اس میں نہ رمل ہوگا نہ استباح ہوگا. محرم میں میری شادی کو 14 سال ہونے والے ہیں، اولاد نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا مانگتے رہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. شیطانی وسوسوں کا علاج آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں. پاکستان میں قربانی کرنی ہوگی. زندہ انسان اگر معذور ہے یا وصیت کرے پھر اس کا عمرہ کر سکتے ہیں. آپ اللہ کی نیت کرتی ہیں، باقی خیال آتا ہے ریاکاری کا تو وہ انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ پڑھتی رہیں، نیت کرتی رہیں.
10 دن مکے میں رہنا، ایک عمرے کے بعد دوسرا کر سکتے ہیں، روز بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، نہ کریں تو ضروری نہیں۔ طواف بیت اللہ دن کے وقت 9 بجے سے شروع کیا، 2 دفعہ دونوں ہاتھوں اور سر اندر کر حجر کو چھو لیا، خانہ کعبہ کو چھو لیا، آپ کا حج ٹھیک، طواف ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے اندر یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ احرام ہے، اس کے بعد طواف ہے، صفا مروہ واجب ہے، 2 رکعات واجب ہے۔ یہ حج کے مسئلے آ جائیں گے، ابھی جلدی نہ کریں۔ 10 دن کے قیام میں سنت ادا کر معاف ہے، لیکن سنت پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ عورت اور مردوں کی نماز پڑھنے میں بالکل فرق ہے۔ عورت اپنا بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے، اگر پیشانی ڈھک جائے، کیپ پہن لے عورت، کوئی حرج نہیں۔ سجدے کا مسئلہ، عورت زمین سے مل کے سجدہ کرے، اس کا جتنا پردہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ عمرے کی طواف کے بعد صفا مروہ کیے بغیر چلے، ہل کر لے یاد آئے، نہیں کیا، صفا مروہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے۔ میری بہن کو ناجائز اور ظلم طلاق ہوئی ہے، اس کی بیٹی بھی چھین لی ہے، اللہ سے صبر کی دعا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں۔ عمرہ پورا ہونے کے بعد نائی سے حل کرایا، پہلے خط بنایا، بعد میں حل کیا، دم پڑ گئی۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو مکے والے کرتے ہو آپ بھی وہی کام کریں۔ مکے میں رہنے والے تو بہت سارے داڑھی بھی منڈواتے ہیں، پھر آپ بھی داڑھی منڈانا شروع کر دیں، یہ کیا بات ہے؟ عمل وہ ہے جو حضور کا ہو، صحابہ کا ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ وہ نماز جو میں حضور کی نماز دکھا رہا ہوں اس میں رفع دین نہیں کیا۔ کسی چیز کو پاک کرنا، دھونا ہو تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیا اس کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اپنے اپنے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ یعنی غسل جنابت کرنے کے لیے حمام میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اور ننگے کھڑے ہو، ناپاک ہو، پلیت ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں ہتھیلی بھی لکوڈ صابن لگا کر فوراً دھو لیا، کوئی دم نہیں۔ حرم میں صفوں کا اتصال ضروری ہے، لیکن نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورت آگے نہ کھڑی ہو، نہ برابر کھڑی ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی، برد ہوگی۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے 2 رکعات پڑھے، سر مڑایا، صفا نہیں کی، دم لازم ہو گیا بالکل، اور صفا بھی دوڑے۔ اگر 15 دن سے زیادہ آپ مکے میں ہیں پھر آپ مقیم ہوں گے۔ نیل پالش کے بعد نماز نہیں ہوتی چونکہ وضو نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر بنا الفاظ بھی امام کے پیچھے پہنچ جائیں انہی کی طرف پڑھ لیں، قصر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے، قران ہے تو حج کی بکری ضروری ہے، افراد ہے تو کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی نے سسر سے ہزاروں میں رقم بطور قرض لیا، واپس نہ کی، سسر فوت ہو گیا، بیوی کہتی ہے کہ رقم سسر کے بیٹوں کو واپس نہ کرو، میں وارث نہیں، اس کے بیٹی جب موجود ہے تم کیسے وارث ہو؟ تم بھی وارث ہو لیکن بیٹے پہلے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ لکھوا لو کہ بھئی فلاں آدمی مر گیا، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، کیا ہے، جو شریعت حصے بنا دے اس کے مطابق دے دو قرضہ۔ پہلا والد کو خرچہ میں نے والد کے خرچے پہ کیا، اب اپنے خرچے سے آیا ہوں۔ بہرحال حج ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر والد نے پیسے دے کے آپ کو مالک بنا دیا تھا تو فرض ادا ہوگی، نہیں کیا تو اب الحمدللہ اللہ نصیب کر دیا ہے آپ کو، وہ نفلی ہو جائے گا۔
پہلے اپنا حج کرو. سپیکر پر نماز نہیں ہوتی جب تک صفحے نظر نہ آئیں. وہ نمازیں دوبارہ لوٹائیں. بہرحال حجر اسود کے اندر سر کر لیا کچھ نہیں ہوتا. طواف زیارت سے پہلے حل کروا لیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی، احرام کی چادر نہیں اتاری، طواف زیارت ہم پھر اجتماع بھی کریں گے، رمل بھی کریں گے. شیعہ کے ساتھ بہتر ہے کہ کاروبار نہ کریں. اراجی بینک والے بھی قربانی کرتے ہیں اور یقینی کرتے ہیں، لیکن وقت کے منہ پر مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے مثلا 1,00,000 بکری ذبح کرنی ہو اور ایک بکری کو آپ 1 سیکنڈ بھی دیں تو کتنا دن لگیں گے؟ وہ ذبح ضرور کریں گے لیکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ محرم میں ذبح کریں. وقت پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کر کے دکھا دیں. اسی لیے کوشش یہی کریں کہ خود کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا واخواننا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسیرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین. اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین. هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھر بچے بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کا حج عمرہ زیارت عبادت رحمت سے منظور و مقبول فرما. یا اللہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹا. یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکز ہیں ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں سندھ میں ہیں ہند میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی